السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج سے اللہ کی مہربانی سے صبح سے لے کر یعنی بیدار ہونے سے لے کر اور رات کو سونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذکار ہمیں بتائے ہیں، جو دعائیں سکھائی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتلائی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث ہے ہمیں بتائی ہیں، جو دعائیں سکھائی ہیں رسول اللہ نے، تو اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ جب ہم بیدار ہوں، بیدار ہونے کے بعد فوراً وہ دعا پڑھیں۔ پہلی دعا جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ پڑھے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ اس کا سماعت فرمائے: الحمدللہ الذی احیانا، ہر قسم کی جو تعریفات ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی بخشی۔ بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ ہمیں مار دیا تھا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یہ پہلی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ دوسری دعا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بھی ثابت ہے کہ جب آدمی بیدار ہو تو یہ دعا بھی پڑھے۔ مثلا 3 دعائیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تینوں پڑھ لیں یا کوئی ایک پڑھ لیں، جس طرح بھی انسان چاہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، جتنی آپ دعائیں زیادہ پڑھیں گے اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں زیادہ لکھا جائے گا۔ دوسری دعا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دعا میں نے آپ کو سنائی ہے اس کی فضیلت دیکھیں، اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، یہ غور فرمائیں۔ من قال ذالک غفر لہ، یہ دعا جو بندہ پڑھے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ فَإِن دعا استجیب لہ، اگر یہ کلمات دعا کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے گا تو اس کی دعا کو قبول کر دیا جائے گا۔ فَإِن قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اگر بندہ یہ دعا پڑھے اس کے بعد کھڑا ہو جائے، وضو کرے اور نفل پڑھے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھے، قبلت صلاتہ، تو اس کی وہ نماز ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے دعا رکھی ہے یہ البخاری مع الفتح 3 جلد میں ہے، اور یہی الفاظ ابن ماجہ میں بھی ہیں اور صحیح ابن ماجہ میں بھی ہیں، یعنی یہ لفظ یہ صحیح ابن ماجہ میں بھی ہیں اور البخاری مع الفتح میں ہے۔ تو کتنی یہ اچھی دعا ہے، اور اس میں دیکھیں ہمارے لیے فائدہ کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، یہ پڑھنے سے دعا کرے بندہ اللہ قبول فرماتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھے اللہ نماز کو قبول فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ دعا پڑھنے کے بعد قبولیت کی بھی شرط اللہ نے لگائی کہ میں قبول کر لیتا ہوں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری نماز اللہ ذوالجلال نے قبول فرمائی ہے یا نہیں،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، یہ دعا کرنے کے بعد پھر اگر بندہ یعنی دعا کرتا ہے یہ کلمات پڑھنے کے بعد تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کو اللہ معاف فرما دیتے، پھر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر وہ وضو کر کے نفل پڑھتا ہے تو اس کی وہ نماز اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، یہ ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور تمام تعریفات بھی اللہ کے لیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ والحمد للہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق اور طاقت سے ہی انسان کوئی بھی کام ہے وہ کر سکتا ہے۔ العلی العظیم، وہ بہت بلند ہے، العظیم وہ بہت بڑا ہے رب العالمین۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ میں نے دوسری دعا آپ کے سامنے رکھی۔ اب تیسری دعا سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب بندہ بیدار ہو جاگ کر پھر یہ دعا پڑھے۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، آفانی فی جسدی، جس نے میرے جسم کو یعنی صحت دی، جس نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ ورد علی روحی، اور میری روح کو میرے جسم میں لٹا دیا۔ وآذن لی بذکر، اور اس نے مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو سامعین کرام، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ 3 دعائیں بیدار ہونے کی رکھی ہیں، تو کوشش کریں یاد کر کے تینوں پڑھیں، اور ان دعاؤں کی برکت سے پھر انسان دیکھیں اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال دعا بندہ کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بندہ وضو کر کے نوافل ادا کرے اللہ اس کو قبول فرما دیتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ دعائیں جو ہے نا، اب ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے بہترین کتاب حصن المسلم، یہ کوئی بھی مکتبہ ہو جو اسلامی مکتبہ ہو، جہاں سے اسلامی کتابیں، قرآن، حدیث، سیرت اور تفسیر کی کتابیں ملتی ہیں، وہاں سے آپ حصن المسلم یہ آپ مترجم لے لیں، تو انشاءاللہ تعالی میں جتنی دعائیں بتاؤں گا یہ سب اس سے مل جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک یعنی کتاب ہے، یہ ہمارے مرحوم ہمارے عالم دین بے شمار کتابوں کے مصنف حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، ان کی جو ہے یہ کتاب ہے مسنون نماز اور روزمرہ کی دعائیں۔ یہ مکتبہ دارالسلام نے یہ کتاب جو ہے نا یہ شائع کی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اور دوسرا حصن المسلم، وہ میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں۔ تو برادران اسلام، یہ 2 کتابیں جو ہے نا آپ اپنے گھر میں رکھیں، تاکہ روزانہ جو انشاءاللہ تعالی میں آج بیدار ہونے کی، پھر اسی طرح ترتیب سے صبح سے لے کر رات تک سونے تک کی تمام جو دعائیں رسول اللہ سے، اذکار رسول اللہ سے ثابت ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ سب آپ کو حصن المسلم سے، اور مولانا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں داخل فرمائے۔ ان کی کتاب مسنون نماز اور روزمرہ کی دعائیں ہیں، مکتبہ دارالسلام کی جو ہے چھپی ہوئی جو یہ کتاب ہے، یہ دونوں کتابیں آپ لیں، تاکہ جو میں دعا آپ کو بتاؤں آپ اوپر سے دیکھ کر اس کا ترجمہ اور سب یہ کتاب سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔
اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔